ایک چینل نے رمضان کے مہینے میں 90 کروڑ روپے کمائے. کیسا نبی کیسا خدا, پیسہ نبی پیسہ خدا. اگر کسی اداکارہ کو بٹھا کر ریٹنگ لینی ہے تو یہ مادھوری ڈکشت یا یہ شاہ رخ خان, امیتابھ بچن, ان سے کروائی جائیں یہ ٹرانسمیشنز. رمضان ٹرانسمیشن میں اللہ, رسول اور قرآن کے علاوہ ہر چیز چل رہی ہے. پہلا موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ حج کوٹے سے کم اپلیکیشنز گئیں. اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہوگی. ڈان ایلیا کو بہت لوگوں نے بیچا ہے, بیٹے بن گئے ان کے. میرے پاس کام بہت ہے, میں کوئی جواب بھی دینا پسند نہیں کرتا. یہ پورا شہر جانتا ہے کہ انیق کا اور جان صاحب کا تعلق کیا تھا. جان صاحب کتاب پہ مر جاتے ہیں آ کے. جان صاحب کتاب میں زندہ ہے. ایک فقرہ کتاب میں نہیں لکھا انہوں نے, کسی کتاب میں نہیں ہے. بچے بھی پروگرام دیکھیں گے ہمارا. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ بائی آف دا اسکول کی اس نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ملک کی ایک بہت معروف شخصیت ہیں. ان کی شخصیت کے کئی حوالے ہیں, کئی پہلو ہیں, لیکن آج میں بہت خوش ہوں اور بڑا خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے پہلی مرتبہ انیق احمد صاحب کے ساتھ اسکرین شیئر کرنے کا موقع مل رہا ہے. انیق صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ کا شکریہ, آپ نے اتنی عزت بخشی کہ میں آج یہاں آپ کے دو بیٹھا ہوں اور آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر ہوں. بہت شکریہ. آپ کے شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں, مذہبی اسکالر ہیں ماشاء اللہ سے, اور بہت ہی منفرد مذہبی اسکالر ہیں کہ دنیا کے حوالے سے, دین کے حوالے سے جو آپ کی بصیرت بصارت ہے اس کا ظاہر ہے کہ ہم سب مدعا ہیں, گرویدہ ہیں, واقف ہیں. لیکن آپ کی شخصیت کی ایک ادبی سائڈ بھی ہے جو کہ ایک بہت ہی بڑی سائڈ وہ بھی ہے. تو ہم دونوں ہی پہلوؤں پر بات کریں گے اور مزید جو تعلیم کے حوالے سے جو آپ کا سفر رہا اور جو پاکستان میں آپ تعلیم کے مسائل دیکھتے ہیں اس پر بھی آئیں گے. لیکن سب سے پہلے وہی بات جو میں اکثر کہتا ہوں کہ عباد, سعد اور عماد جو آپ کے تینوں صاحبزادے ہیں تو ہمارے دوست ہیں. بلکہ عباد تو اس اسٹوڈیو کی تعمیر میں شامل ہے خشت اول سے, جو ہمارے ساتھ ہے. اسٹوڈیو کے لیے پھر دعا ہے میری. ہاں, نیک تمنا ہے. اچھا, ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ کی جو شخصیت ہے اس میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک بہت ہی سوبر, سنجیدہ, مدبر, ایک مفکر قسم کے انسان جو میڈیا سے وابستہ ہیں. اب چونکہ میں نے بھی میڈیا میں کام کیا ہے, ابھی بھی کر رہا ہوں, تو ہم جانتے ہیں کہ میڈیا میں دامن بچانا اور میڈیا کے معاملات اور مسائل میں اپنے آپ کو ایک بہت بہتر طریقے سے پریزنٹ کرنا, اور پھر یہ کہ دین کا کام جس طرح سے آپ نے بخوبی کیا, اور ایسے زمانے میں کہ جب کہ رمضان ٹرانسمیشن کا جو پورا کلچر بنا اس نے ہمیں کتنا نقصان پہنچایا ہے تہذیبی, سماجی, نفسیاتی طور پر, وہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو بس سوال جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ کشور ناہید کے ایک شعر میں اس کی ترجمانی ہوگی کہ یہ حوصلہ تجھے ماہتاب جہاں ہوا کیسے, کہ خود کو سائے سے منہا کیا بتا کیسے. توفیق خدا بندی, بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے, کوئی ذاتی کمال اس میں پوشیدہ نہیں ہے. ہاں, ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے, اور اسے میرا خیال ہے کہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا جاتا ہے, اور انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین جب پیش نظر ہو نا, تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اور انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا, بس. تو اللہ, حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک قول یاد آتا ہے کہ جس نے اللہ کو پا لیا اور سب کچھ کھو دیا اس نے کچھ بھی نہیں کھویا, اور جس نے سب کچھ پا لیا مگر اللہ کو کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا. سبحان اللہ. تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر کے اپنا کام شروع کر دے آدمی, اور اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت کا اہل ہو جاتا ہے. اچھا, بہت پرتاثیر گفتگو ہوتی ہے آپ کی. اس کا راز جو میں نے دیکھا آپ کے گھر پر کہ ماشاء اللہ سے آپ کو قرآن کا بہت غیر معمولی حد تک ذوق ہے, اور کچھ میں نے دیکھا بھی آپ کے گھر پہ آ کے, اور آپ کے بچوں نے بہت دفعہ مجھے بتایا کہ ابا ایسے قرآن پڑھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے قرآن کے ساتھ معتکف ہو گئے ہیں, اعتکاف کر لیا ہے.
تو اس درجے کا ذوق یہ پیدا کیسے ہوا اور ہم کیسے پیدا کریں اپنے اندر؟ ہاں دوسری بات بڑا اہم سوال ہے کہ ہم کیسے پیدا کریں. دیکھیے پہلی بات تو نجم یہ ہے کہ میری رائے میں، اور میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے. جو میں اب اس عمر میں سمجھتا ہوں، سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں کہ اس طرف کیسے آدمی آتا ہے، کیسے دروازے کھلتے ہیں، کیسے سینہ کھلتا ہے. تو سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتا ہے کہ جو ہماری طرف آنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. ہدایت جبری نہیں ہوتی، ہدایت جبری نہیں ہوتی. بس جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں تڑپ ہے، کسی بھی شخص میں ایک لگن ہے اور یہ بندہ میرے قریب آنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولتا چلا جاتا ہے. اور قرآن سے ایک محبت، عشق وہ پیدا ہوتا رہتا ہے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی بعض آیات پر مجھے 80 مرتبہ رکنا پڑا. اللہ. تو قرآن کریم کی آیات کا کھلنا اور اس کا اپنے اندر اسے اتارنا، یہ بس یہ ایک لمبا سفر ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ اسے بیان کرنا بھی مشکل کام ہے. یعنی ایز فار ایز قرآن از کنسرن، قرآن کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی. بعض سوتے ہوئے کوئی نکتہ کھل جاتا ہے، تو اب اس کی لاجک کیا پیش کی جا سکتی ہے کہ یہ کیسے کھلا یہ نکتہ. یعنی 18-20 تفاسیر پڑھ لینے کے بعد بھی اگر ایک الجھن یا ایک کسک یا ایک خلش دل میں ہے، ایک کانٹا چبھا ہوا ہے کہ نہیں یہ قرآن کریم کا یہ لفظ ہم پر واضح نہیں ہوا اب تک، تو اے اللہ تو اس لفظ کو واضح کر دے، ہم پر کھول دے. واہ سبحان اللہ، کیا کہنا. اچھا ابھی تو لاجک کی آپ جو بات کر رہے ہیں، اب انٹویشن کو بھی ایک ذریعہ علم دیکھا جا رہا ہے، گو کہ اس پہ بحث ہے، ظاہر ہے کہ اس پہ بحث رہے گی بھی. تو یہ آپ اس انٹویشن کی بات کر رہے ہیں کہ جب میں نے کہا نا کہ اب اس کو کہیں گے وجدان، تو وہ جو انٹیوشن، تو اب میں نے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی نا کہ اس قرآن کے تعلق سے بات کرنا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ انٹیوشن ہے، یعنی وہ ایک وجدانی کیفیت میں کیا قرآن کی آیات کو اللہ تعالیٰ کھول رہا ہے. تو وہ میں نے ابھی ایک جملہ یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ وہ وجدانی کیفیت نہیں ہوتی شاید، یعنی میرے خیال کے مطابق وہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل، عطائی معاملہ ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. تو اس میں آج کی زبان میں، ماڈرن سائنسز میں، جس طرح آپ نے کہی بات کہ بالکل صحیح ہے کہ آج یہ انٹیوشن کی بات ہونے لگی ہے، لیکن جب میں اسے کراس چیک کرتا ہوں اور اس کو میں غور کرتا ہوں اس پر، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ وجدان کا معاملہ نہیں، یہ عطا کا معاملہ ہے، یہ رحمت کا معاملہ ہے، یہ اللہ کے فضل کا معاملہ ہے. اقبال نے کہا تھا نا، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رب گو پے میں فقط مستی کردار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ تو مستی کردار ہے اب آپ کا. اب میں رمضان ٹرانسمیشن پہ چونکہ اٹکا ہوا ہوں، تو یہاں پہ ایک بحث ہوتی ہے کہ بھائی ہم وہ کانٹینٹ بناتے ہیں جو آڈینس دیکھنا چاہتی ہے. یہ بہت ایک چکن اینڈ ایگ والا سوال نا کہ انڈا پہلے آیا مرغی پہلے. بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، یہ کوئی چکن اینڈ ایگ والا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے تمام رشد و ہدایت کے سلسلے ہیں نا، وہ قرآن کریم اور صاحب قرآن سے برآمد ہوں گے. میں بائی ڈیفالٹ میں میڈیا میں ہوں، شروع سے میڈیا میں ہوں. یہ تمام چیزیں ہم نے کیونکہ اندر رہے تو چیزیں ہمارے سامنے ہیں. دیکھیے میرا مقصد کیا ہے، یعنی رمضان ٹرانسمیشن کا ہو، یہاں آنے کا ہو،
دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے, میرے آفس جانے کا مقصد کیا ہے, زندگی کا میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے, یہ مجھ پر واضح ہونا چاہیے. اب رمضان ٹرانسمیشن آ گئی. اب رمضان ٹرانسمیشن کا مقصد کیا ہے؟ یہ رمضان کو رمضان کیا چیز بناتی ہے؟ قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ پیش نظر رہنا چاہیے نا ہمارے کہ رمضان ٹرانسمیشن, رمضان کا تحفہ کیا ہے؟ شعبان کا آخری دن ہے, 30 شعبان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم. اے لوگو, اے انسانیت, یا ایھا الناس. سامنے کون بیٹھا ہے؟ صحابہ کرام. مخاطبت صحابہ کرام, مسلمان, اہل ایمان. یا ایھا الناس کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ آج تو تم روزہ رکھ رہے ہو, لیکن جو روزہ اب تک نہیں رکھ رہے تمہیں ان کو بھی روزہ رکھوانا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو آیت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, یہاں بھی انسانیت کی بات ہوئی کہ ہدایت ہے انسانیت کے لیے. یہ ہے رمضان, ٹھیک ہے نا. اب رمضان ٹرانسمیشن میں اللہ, رسول اور قرآن کے علاوہ ہر چیز چل رہی ہے. جو بات کر رہے تھے نا آپ کے ریٹنگ, پیسہ, میں تو بہت سی جگہ یہ کہتا ہوں کہ کیسا نبی کیسا خدا, پیسہ نبی پیسہ خدا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندہ عبد الدینار اور عبد الدرہم ہو جائے گا. تو کیا ہم عبد الدینار عبد الدرہم ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. یہ ایک مرتبہ یہ ہوا, رمضان ٹرانسمیشنز ہو رہی تھیں, ہم تو اپنے اسی طریقے سے رمضان ٹرانسمیشن کرتے رہے اور اب بھی کرتے ہیں. لیکن کوئی اداکارائیں وغیرہ چیزیں جو کچھ ہوتی ہیں, وہ مسالے ہم نہیں ڈالتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو ریونیو ہے, اصل چیز تو وہی ریونیو. ایک چینل نے رمضان کے مہینے میں 90 کروڑ روپے کمائے. کیونکہ 90 کروڑ روپے کمائے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی دفعہ کسی چینل 90 کروڑ تک پہنچا تھا, وہ یاد ہے مجھے. جی آپ کو یاد ہے نا. تو میں اندر بیٹھا ہوا تھا, تو ہمارے سامنے چیزیں آئیں, یعنی اسٹیٹسٹکس آئیں کہ دیکھیں یہ ہے. تو یہ طے کر لیا جائے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کس کی خوشنودی کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں. ورنہ یہ پروگرام رمضان ٹرانسمیشنز اگر کسی اداکارہ کو بٹھا کر ریٹنگ لینی ہے تو یہ مادھوری ڈکشت یا یہ شاہ رخ خان, امیتابھ بچن, ان سے کروائی جائیں یہ ٹرانسمیشنز, اور ان کو اچھی ریٹنگز آ جائیں گی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کتنا ہوا لعلکم تتقون پر, کتنی بات ہوئی. رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے, کیا ہم میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ رمضان کا تعلق قرآن سے کیا ہے, رمضان کا تعلق صاحب قرآن سے کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. اب یہ باتیں ہم گزشتہ کوئی 22 برس سے کر رہے ہیں, اپنی بات کہہ رہے ہیں, صحرا میں اذان دے رہے ہیں, بس لا الہ الا اللہ, بس اتنا. اللہ کو اپنے دین کی فکر ہم سے زیادہ ہے. دین اللہ کا ہے, یہ دین اللہ کا ہے. تو الا یعلم من خلق, کیا اللہ ہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ ایک ڈیوٹی ہے, ایک ذمہ داری ہے, بس وہ ادا کرنا ہے, اور باقی یہ کام اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا, مکے گیا مدینے گیا کربلا گیا, جیسا گیا تھا ویسے ہی چل پھر کے آ گیا. ہماری تو حالت یہی ہے. جی اقبال کیا فرماتے ہیں کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. اللہ اکبر.
لیکن اس میں ایک چیز باقی ہے وہ یہ کہ آپ کا جو پروگرام ہے اس کا ایک منفرد ریکارڈ ہے پیام صبح کا، جی کہ 6 سال آپ نے لائیو پروگرام کیا. مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان میں کوئی اور پروگرام 6 سال تواتر سے لائیو چلا ہو، کوئی نہیں. اور کل ملا کے غالباً 12 سال آپ کا. جی 12 سال سے یہ پروگرام پاکستان میں روزانہ آن ایئر ہو رہا ہے. اور نجم الدین صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ تحدیث نعمت کے طور پر یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ 3,500 پروگرام آن ایئر جا چکے ہیں پیام صبح کے، اور اس میں رمضان ٹرانسمیشن شامل نہیں ہے. یہ پیام صبح کی بات کر رہا ہوں. 3,500 پروگرام آن ایئر چلے گئے. وہ سوشل میڈیا پہ آئے نا، تو ہم نے بہت سے پرانے پروگرام بھی دیکھے میں نے آپ کے. جی کیونکہ وہ اب سوشل میڈیا نے سہولت یہ کر دی ہے کہ بہت سے جو پرانے پروگرامز ہوتے ہیں ان تک دسترس آسان ہو گئی ہے. جی ہاں، تو صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم وہ دیکھتے رہتے ہیں، پلے لسٹ وہ ختم ہوتی نہیں ہے. اس میں سوال یہ ہے کہ یہ پروگرام پہ چل کیسے رہا ہے؟ اگر سب کا یہی کہنا ہے کہ بھائی ریٹنگ چاہیے، ریونیو چاہیے، پروفٹ یہ سوال بہت اچھا ہے، بہت اچھا آپ سوال سروائیو اور ہے. سسٹین کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو اللہ کی مدد، جو میں نے آغاز میں عرض کیا تھا. لیکن ایک بات اور میں یہاں پر بلکہ یہ اعتراف کروں گا، میں یہ بہت بڑی بات ہے، اور اب یہاں کیونکہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے یہ، تو میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ اس کا کریڈٹ یعنی زمین پر میاں عامر محمود کو جاتا ہے، جو دنیا ٹی وی کے چیئرمین ہیں. میاں عامر محمود دین سے محبت کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، اور میں کوئی ان کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن ان کے اندر ایک چراغ ہے جو روشن ہے بس، اور اللہ انہیں اچھا رکھے. آمین. ہاں، وہ تو ان کے ذوق کو ہم اخبار میں جو کالم چھپتے علماء کرام کے، یا جو آپ کے کالم چھپتے ہیں، یا جو ابھی ایک بڑا اچھا کالم آیا تھا جس میں آپ کے ایک پروگرام کا تذکرہ ہوا، کہ جس میں آپ نے یہ تجویز پیش کی کہ بھائی کہ باقاعدہ طور پر ایک منصوبہ بنایا جائے کہ جو دنیا کے طور پر پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اب یہ عجیب سی ٹرم ہوتی ہے دنیا کے طور پر پڑھے ہوئے لوگ، ورلڈلی ایجوکیشن، ان کو ایک ٹرین کر کے مبلغ دین بنایا جائے اور دین کی تبلیغ کے کام پہ ان کو لگایا جائے. وہ میں نے کالم پڑھا، وہ بڑا شاندار کالم تھا. تو اچھا لگتا ہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر حسین پراچا، انہوں نے ہمارے ایک پروگرام میں جب ہم نے یہ بات رکھی تو وہ پروگرام دیکھ رہے تھے، انہیں بہت اپیل کی یہ بات، تو انہوں نے اس پہ کالم لکھا. وہ میرے کہنے کا مقصد اور میری خواہش اور میری تمنا، جس پر ایک عرصے سے میں کام کر رہا ہوں، یعنی میں کام کیا کر رہا ہوں، اللہ کام کرا رہا ہے، کہ ہمارے وہ بچے، یعنی ہمارے وہ ینگسٹرز، نجم الدین جیسے، عباد احمد جیسے، سعد احمد جیسے، عماد احمد جیسے، یہ کیا کریں کہ انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، اور بچے، اور جو ہمارے بڑے ادارے ہیں نا، لمس ہے، آئی بی اے ہے، زیوسٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، جن لڑکے اور لڑکیوں نے اے لیولز کر کے آتے ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، تو یہ 2، 4، 8، 10 سال دینی علوم کو پڑھیں اور ان کی تیاری کروائی جائے. مدارس کے جو بچے نکل کر آتے ہیں، ان کا وہ بہترین علوم پر دسترس ہوتی ہے ان کی، لیکن جو بچہ اے لیولز کر کے یا ڈگری کر کے یا ماسٹرز کر کے یا آئی ٹی کا ایکسپرٹ بن کر جب باہر آتا ہے، تو دونوں کی سائیکی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جی ہاں، پورا پیراڈائم چینج ہوتا ہے. تو یہ لڑکے اور یہ لڑکیاں جو اچھے بڑے دنیاوی تعلیمی اداروں سے فارغ ہوئے، انہیں دین سکھا دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ اے میرے بیٹے اور اے میری بیٹی، یہ روسٹم آپ کے پاس ہے. اب جو سوالات اٹھیں گے، خاص طور پہ یوتھ اٹھائیں گے، ان کے جوابات ہم نہیں دیں گے، اب آپ دیں گے. تو اس بچے کو یا بچی کو 7 سال، 8 سال، 10 سال تیار کر لیا. اگر پاکستان میں یہ 5,000 بچے اور بچیاں تیار ہو گئے، اس پہ ہم کام kar رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ کیا سے کیا بات ہو جائے گی اور کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی. یہ ہماری یوتھ دین سے محبت کرتی ہے، لیکن دین کا کانٹینٹ تو بہت بڑا ہے. اگر کمزوری ہے تو پریزنٹر میں ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت بڑا دین بہت چھوٹے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہو.
اس پر کام کرنے کی شدید ضرورت ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بڑی اہم بات کی کہ چھوٹے لوگوں کے پاس ایک بڑا مسئلہ آ گیا ہے، اس سے مجھے وہ احمد جاوید صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے. انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ بونا اگر قداور ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ کامیڈی ہے، اگر لوگ اس دعوے کو مان لیں تو یہ ٹریجڈی ہے. تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ یقیناً احمد جاوید صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں اور انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے، کیونکہ وہ معاشرے کے نباز بھی ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن اب یہ مسائل نجم الدین موجود ہیں، ان کو فیس کیسے کیا جائے، ان کا حل کیا ہے، یا گیو اپ کر دیا جائے، وے آؤٹ کیا ہے اس کا وے آؤٹ کیا ہے، یہ ہے مسئلہ. تو وہی بات جو میں پہلے کر رہا تھا کہ وہ لڑکے وہ لڑکیاں جن کے پاس ایک ویژن ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان بچے بچیوں کو تیار کیا جائے اور انہیں دنیاوی علم، حالانکہ علم دنیاوی دینوی کوئی فرق نہیں ہوتا، دنیاوی علوم کو دین کا خادم بنانا پڑتا ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. تو دنیا کے تمام علوم کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ ہماری یوتھ جو باصلاحیت ہے، انہیں دین پڑھا لکھا کر، ان کے اندر دین اتار کر انہیں تیار کیا جائے کہ آج کی جدید دنیا کی جو معاشرتی، معاشی، سماجی، اخلاقی جو مسائل ہیں ان کا حل پیش کرے. مثلاً معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے نا اس وقت دنیا کا. پاکستان کا زیادہ بڑا مسئلہ ہے دنیا سے بھی. جی، پاکستان کا یہ پہلا موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ حج کوٹے سے کم اپلیکیشنز گئیں. یعنی اس مہنگائی کی وجہ سے، حج مہنگا ہونے کی وجہ سے لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں حج جیسی، لیکن وہ نہیں کر سکتے. تو کون جواب دہ ہوگا؟ سوال یہ ہے. حکمران؟ ہاں حکمران. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ امر بالمعروف ونہوا عن المنکر. جنہیں ہم زمین پر اقتدار دیں گے وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کے ادارے قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. یہ 4 کام ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حج آیت نمبر 41 جو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ کام آپ کے ہیں. تو وہ حکمران جو من استطاع الیہ سبیلا جو اللہ تعالیٰ حج کے تعلق سے فرما رہا ہے، آپ نے حج کرنے کی جو استطاعت تھی وہ بھی واپس لے لی عوام سے. یہ اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہوگی؟ لوگ حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہوا اور اسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی حج جیسی عبادت اس سے محروم کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، سورہ حشر میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے معاشرے میں بس چند ہاتھوں تک ہی گھومتی رہے. ارتکاز دولت نہیں، یعنی سرکولیشن آف ویلتھ چاہیے، کنسنٹریشن آف ویلتھ نہیں چاہیے. 1400 سال پہلے اللہ قرآن میں یہ قانون رکھ رہا ہے. آج اکنامسٹ اس پر بات کرتے ہیں، پرنسپل ہے. اس پرنسپل کو سسٹم میں تبدیل کیسے کیا جاتا ہے، یہ کام ہر عہد کے آدمی کا ہوتا ہے. تو آج ہمارے جو تم جیسے نوجوان ہیں انہیں آنا چاہیے جو اکنامکس کے شعبے میں آگے ہیں، اور وہ بتائیں کہ آج دین کے اس اصول کی روشنی میں سسٹم کیسے بنتا ہے، غربت کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے. کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی یہ غریبی، مفلسی کفر تک لے جا سکتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو سوسائٹی یعنی سماجی جو تانے بانے ہوتے ہیں ان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، معاشرے کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کر کے دکھا دیا. ارشاد. اب جو آپ بات کر رہے ہیں نوجوانوں کی، اب یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے نا، یہ تو ایک میڈیوکریسی پیدا کر رہا ہے، بہت چھوٹے لوگ نکال رہا ہے. اور پھر یہ کہ دین
کی محبت پیدا کرنا تو کجا. جہاں تک میرا مشاہدہ اور تجربہ ہے, اس تعلیمی نظام کی وجہ سے لوگوں کے دل سے دین کی محبت کم ہو رہی ہے, کیونکہ وہ ایک عجیب سا ملغوبہ بنا دیتے ہیں, پیراڈاکسز ہیں, کنفیوژنز ہیں, پڑھانے والے, سسٹم, نظام. تو اتنا جو بڑا چیلنج ہے, اس کو اگر آپ کسی سرے سے حل کرنا شروع کرتے بھی ہیں تو یہ کتنا لمبا سفر ہے, اور کیا ہم نے سفر شروع کر لیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ. دیکھیے جو کچھ ہو رہا ہے نا, زمینی حقائق یہی ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائے. سسٹم کی بات میں کرتا ہی نہیں, ترجیحات تک میں نہیں ہیں یہ باتیں جو ہم بیان کر رہے ہیں. یہ آف دا اسکول جو آپ کا ادارہ ہے, اس میں کوئی سرکاری سپورٹ وغیرہ نہیں ہے. آپ نے اپنے طور پر یہ تمام کام آپ نے شروع کیے ہیں. تو یہ دین ترجیحات میں ہے یا نہیں, دین ترجیحات میں ہے یا نہیں. تو کراچی, اسلام آباد, لاہور, کم از کم ان 3 شہروں کے جو بچے اور بچیاں ہیں انہیں منتخب کر کے اور ان سے ایک کمٹمنٹ لے کر کہ یہ مذاق نہیں ہے, اس پر اگر 1 سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال, 5 سال, 6 سال یا 7 سال, ڈفرینٹ کورسز ہیں نا, قرآن لیولز الگ الگ ہیں نا. تو اگر ہم 7 سال آپ کو پڑھائیں گے, اچھا ہم آپ سے کوئی چارج نہیں کر رہے, لیکن آپ اپنا رخ اللہ کی طرف کریں گے اور دین کی تعلیم کو عام کریں گے. دین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے پہلے آپ کا خود دینی طور پر تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. یہ ہے. تو اس کے لیے کوئی 50 لڑکے اور لڑکیاں اگر ہم ان سے آغاز کریں, ہم انڈیویجولی یہ کام کر رہے ہیں, لیکن اس کو باقاعدہ ایک منظم شکل میں انشاءاللہ وہ جلدی آپ دیکھیں گے. اچھا, آف دا اسکول میں ہم نے یہ ضرور کیا, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ تو ہم بڑا مسئلہ جو ڈیل کر رہے ہیں وہ غربت کا ہے, کہ ہم ان لوگوں کو پڑھا رہے ہیں کہ جن کے پاس پڑھنے کا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. تو اس میں الحمدللہ ہم نے یہ کیا کہ ہر کلاس میں قرآن پاک کو لازم کر دیا ہے, کہ ترجمہ بھی پڑھا رہے ہیں, بچے کو پڑھنا بھی آ جائے. اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مدرسہ نہیں جاتا, وقت بچ جاتا ہے, اور وہ قرآن فہمی کے لیے ہم نے ایسے لوگ یہاں پر اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ تو بہت ایک بنیادی سا کام ہے, اور آپ جس پروجیکٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ایک بہت ہی مربوط اور ایک بہت ہی ان ڈیپتھ کام ہے, کہ اللہ کرے اگر ہمارے آف دا اسکول کے لوگ اور لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں اور اس کام کو آگے لے کے چلیں. جی بالکل. اچھا, اس میں سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے خود جو پاکستان میں تعلیمی ادارے دیکھے, آپ نے کہاں سے پڑھا, کیا پڑھا, اور آپ کا ذاتی سفر تعلیمی اداروں میں کیسا رہا؟ کیا تعلیمی اداروں نے آپ میں کوئی ادبی, علمی, مذہبی ذوق پیدا کیا, یا ایسا سچ تو نہیں کیا, یعنی اور لیکن ایسا بھی نہیں کہ بالکل نہیں کیا. کراچی یونیورسٹی بہت بڑا ادارہ, اور میں نے وہاں سے ماسٹرز کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں, اور گرومنگ ہوئی, لیکن جس پیراڈائم میں اور جس کینوس پہ ہم بات کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے. ہمارا کینوس ذرا بڑا ہے. بس وہ جتنے تعلیمی اداروں میں ہمارے دین کو ترجیح حاصل ہوتی ہے, اتنی ترجیح کراچی یونیورسٹی میں بھی حاصل رہی, اور ان کے وہ ہمیں بتاتے رہے, پڑھاتے رہے. لیکن یہ اس کام کے لیے الگ ادارے ہونے چاہیے. باقی جس طرح اسکولوں میں, کالجز میں, کریکلم میں قرآن شامل ہے, سیرت شامل ہے, اسے رکھنا چاہیے. لیکن یہاں پر میں ایکسپرٹ نکالنے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے مدارس سے علماء نکل رہے ہیں, وہ درس نظامی کرتے ہیں, پھر تخصص کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. بہترین کام ہو رہا ہے. اسی طرح یہ 7 سال کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی یہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک جو خاص ادارہ ہے وہاں سے پڑھے, اور 7 سال لگانے کے بعد وہ نکلے اور پھر قرآن پر بات کرے, حدیث پر بات کرے, علوم قرآنی پر بات کرے, آج کے مسائل پر بات کرے, اس کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں عطا کرے. کنٹمپریری ایشوز کیا ہیں؟ کیا ہماری کلرجی کو یہ بات معلوم ہے؟ کیا وہ نشاندہی کر سکتے ہیں ان مسائل کی؟ نشاندہی تو دور کی بات ہے. چلے اس بات کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ میرا آپ سے جو پہلا جو تعارف ہے وہ
الف پروگرام سے ہے. الف پروگرام بہت معروف ہوا, اور بلکہ میں ابھی بھی کچھ پڑھے لکھے سرکلز میں رہنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اپنی جہالت کو کم کر سکوں. تو وہاں پر بھی ابھی تک آپ کے الف پروگرامز کی بات ہو رہی ہوتی ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بحث ہو رہی ہے, مناظرہ ہو رہا ہے, اور اچانک سے وہ ایک بندہ کہتے ہیں وہ انیق احمد صاحب کے الف پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی. تو الف پروگرام کا سفر کیسا رہا, اور آپ کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کیا کہ جس میں آپ کو دین کی طرف اتنا ذوق پیدا ہو گیا اور پھر آپ میڈیا اور ادب کی سائڈ سے ادھر آ گئے؟ نہیں, ذوق تو پہلے سے تھا. یہ الف شروع ہوا 2002 میں. تو دین پڑھنا, کیونکہ گھر کا ماحول, میرے والد عالم دین, لیکن میں قریب نہیں تھا دین سے. اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ میں کراچی یونیورسٹی چلا گیا, پھر میں نے IRA ماسٹرز وغیرہ کیا, اس کے بعد میں نے دین پڑھنا شروع کیا. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی 88-89 میں. وہاں سے ہم پڑھتے رہے کیونکہ پھر احساس اچانک یہ ہوا 88-89 وغیرہ میں کہ ہم نے بہت جو کچھ ہم پڑھ سکتے ہیں پڑھا, لیکن میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ میں نے دین ہی نہیں پڑھا. تو پھر میں نے دین پڑھنا شروع کیا, اور میں سیلف گرومڈ ہوتے رہے, لیکن علماء کی صحبت مجھے ملتی رہی. 97 میں میری زندگی میں ایک انقلاب یہ آیا کہ میری ملاقات احمد جاوید صاحب سے ہو گئی 97 میں. تو جاوید صاحب سے میں نے بہت سیکھا, اور پھر ہماری نشستیں شروع ہو گئیں, اور رات بھر میں ان سے سوالات کرتا, اور وہ جوابات جو مجھے کہیں اور نہیں مل پائے تھے وہ جاوید صاحب نے مجھے دیے. تو یہ پھر 2002 آ گیا. 2002 میں وہ کہانی یہ ہے, چھوٹی سی لیکن انٹرسٹنگ ہے. میں اس زمانے میں کام کرتا تھا ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں, اور یعنی میں نے بلیزون ایڈورٹائزنگ, جو یہ آصف رضا امیر, عظمیٰ گیلانی, ان کے ساتھ میں نے 5 سال کاپی رائٹنگ کی. یعنی میں جنگل لکھتا تھا, اور وہ لکھنا لکھانا وغیرہ, کیونکہ اس سے پہلے میری ملاقات جان ایلیا صاحب سے ہو گئی تھی, وہ ہمارے استاد, اور ان سے ہمیں, بلکہ جان صاحب سے ملاقات تو میری رہی یعنی یہ 81 میں جان صاحب کے ساتھ تھا, اور وہاں سے بس. لیکن ادب, میں یہ سوچ رہا ہوں ملاقات کہیں گے تو آپ مقصر ہوں گے, کیونکہ جان صاحب سے جو رہا آپ کا معاملہ وہ ملاقات تو نہیں تھا, وہ تو ساتھ تھا نا. اس کے بعد وہ تو پھر جان صاحب تو پھر شب و روز کا ساتھ رہا ہمارا, اور میں نے زندگی کے 22 سال جان صاحب کے ساتھ گزارے, اور جان صاحب سے میں نے بے پناہ سیکھا. وہ زبان و بیان کے حوالے سے لفظ کی نشست و برخاست کیا ہوتی ہے, لفظ کی چول کیسے بیٹھتی ہے, وغیرہ وغیرہ, کہ جان صاحب کے ہم پر احسانات ہیں, اور بہت سارے احسانات ہیں جان صاحب کے. وہ لکھنے پڑھنے کی طرف لائے وہ, کیونکہ اس وقت جب میں ان سے ملا تو اس وقت میں تو 18 سال کا تھا. تو 18 سال کا لڑکا کہیں بھی جا سکتا تھا. سیکھنا, سمجھنا وغیرہ, یا اپنا راستہ طے کرنا, یہ تو نہیں معلوم ہوتا نا. تو ہم جان صاحب کی انگلی پکڑ کر ہم نے چلنا شروع کیا. لیکن کیونکہ فیملی بیک گراؤنڈ میں مذہب, یعنی مذہب سے مراد یہاں دین ہے, کہ دین بہت زیادہ اندر تھا, تو الحمدللہ پھر وہ کشور ناہید کا جو شعر آپ نے پڑھا وہ سامنے رہتا ہے. اچھا, ابھی جان صاحب پہ ہم بات کریں گے. آپ کوئی واقعہ سنا رہے تھے 2002 کا انٹرسٹنگ, وہ بات ہم کہیں اور لے گئے. وہ انٹرسٹنگ واقعہ یہ ہوا کہ اس وقت میں ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں کام کرتا رہا, ٹی وی کمرشل بناتا رہا, جنگل لکھتا رہا. ہمارے ایک اور استاد ہیں, ان کا نام ہے شکیل عادل زادہ. سب واقف ہیں ان سے, سب رنگ ڈائجسٹ والے شکیل عادل زادہ. تو شکیل بھائی سے ہماری ملاقات اب بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن اس زمانے میں ہماری ملاقات روزانہ ہوتی تھی, اور ہم سب رنگ میں بیٹھنے والے لوگوں میں تھے, روزانہ بیٹھنے والوں میں. تو جیو آ رہا تھا 2002 میں, 14 اگست 2002 کو جیو آیا. تو شکیل بھائی ہمیں ظاہر جانتے تھے,
تو شکیل بھائی نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم میاں جیو چلے جاؤ، انہیں ایک اینکر کی تلاش ہے جو دینی پروگرام کرے گا، دینی پروگراموں کا میزبان ہوگا۔ میں نے کہا شکیل بھائی چھوڑیں، رہنے دیں یار، میں تو نہیں جا رہا، اور یہ وہ کہنے لگے نہیں تم جاؤ، بس جاؤ۔ تو وہ اب ہمارے استاد ہیں، ہمارے بڑے، ہمارے سینئر، تو ان کے ادب میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ تو میں گیا، جب میری بات تو ہوئی ان سے، انٹرویو ہوا، یعنی بات کہنے انٹرویو ہوا، تو وہ انٹرویوز چل رہے تھے کئی دنوں سے، لیکن وہ کسی شخص کو فائنل نہیں کیا تھا انہوں نے۔ ہم سے کہنے لگے کہ جناب والا بالکل ٹھیک ہے، یہ پروگرام الف جس کا حوالہ آپ نے دیا ہے کہ الف پروگرام کو آپ ہوسٹ کریں گے، اور ہم نے آپ کا انتخاب کر لیا۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ ہمیں ایسا آدمی چاہیے، یہ جیو کی مینجمنٹ نے کہا کہ ہمیں ایسا آدمی چاہیے کہ جس کا مطالعہ ہو، دین پڑھا ہوا ہو، لیکن جب وہ ہوسٹ کرے تو وہ کوئی مذہبی فگر نہ لگتا ہو، ہمیں ایسا آدمی چاہیے۔ بڑے ایک پرسپیکٹو سے نہ آ رہا ہو، بڑے ذہن سے بات کرے، ہر یہ پرسپیکٹو کو انہوں اپریشیٹ نے، کرے۔ ان کے ذہن میں یہ کرائیٹیریا تھا، صحیح۔ یہ ہمیں نہیں معلوم تھا۔ ہم آ گئے، آپ تو انہوں نے بنے بنائے ایسے ہی تھے۔ بس وہ خود بخود ایسا ہوا۔ اب انہوں نے کہا کب جوائن کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا کہ آپ جب چاہیں جوائن کروا لیں مجھ سے۔ تو سب یہ جو میں نے شروع میں کہی تھی بات کہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے میں کہاں سے نکلا، کہاں گیا، اور ٹی وی کمرشل بناتے ہوئے، لیکن وہ جو مطالعہ تھا۔ جان صاحب اکثر ایک بات کہتے تھے، ایک وقت یہ آیا جب یعنی بہت وقت گزر گیا ان کے ساتھ، تو ہم کبھی اس مذاق کرتے ہوئے میں ان سے یہ عرض کرتا تھا، میں کہا جان صاحب آپ نے تو ہماری زندگی تباہ و برباد کر دی یار، آپ کوئی کھانا کمانے کی باتیں وہ کرتے، وہ سکھاتے، کیا لکھنا پڑھنا، کتاب قلم، آپ نے کہاں ہمیں الجھا دیا ہے یار، سمجھے زندگی خراب کر دیا آپ نے ہماری۔ تو جان صاحب کہتے تھے کہ بیٹا یہ تیرے بہت کام آئے گا، کیا بات، یہ تیرے بہت کام آئے گا۔ تو میں ان سے کہتا تھا میں نے چھوڑے رہنے، آپ ایسی باتیں کہتے رہتے ہیں، بڑا کام آئے گا یہ۔ لیکن نجم میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اور میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو لکھنا پڑھنا ہوتا ہے، کتاب سے جو دوستی ہوتی ہے اور جو قلم کی مزدوری ہوتی ہے نا، یہ بہت کام آتی ہے، شخصیت کو سنوارتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پے بہت کرتی ہے، یہ بہت پے کرتی ہے۔ تو یہی زبان و بیان۔ اب آپ دیکھیے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے یہ، میرے خیال سے آپ کا بڑا اہم، کہ یہ میرا پے بیک کرے گی آپ کو، یہ آپ کو پے بیک کرتی ہے ہمیشہ۔ تو بس یہ چیزیں مجھے آپ کی نا شخصیت کی ایک بات بہت زیادہ تو متاثر کرتی ہے اور بڑی پسند ہے مجھے، کیونکہ میں ایسا نہیں ہوں، اس لیے یہ بات مجھے زیادہ پسند آتی ہے کہ آپ کے ہاں احمد جاوید اور جان ایلیا یہ دو الگ پولز ہیں، ایک ہی سانس میں ان کا نام لیتے ہوئے بھی ہم تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور آپ نے ان دونوں سے ہی جس درجے کا، آخری درجے کا تعلق جو رکھا ہے، تو یہ ممکن کیسے ہوا؟ یہ کیا ذوق بدل گیا تھا؟ نہیں، ذوق بالکل نہیں بدلا، اتفاق کی بات، یہ تم نے اچھا سوال کیا۔ ذوق میرا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب میں اب یہ تنقیحی جائزہ لیتا ہوں نا، کہ میرا ذوق وہی ہے جو میرا ذوق 40 سال پہلے تھا، آج بھی وہی ذوق ہے یہ، لیکن صرف ایک بات، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نجم الدین، یہ بھی اللہ کی، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے کبھی تعصب کا مظاہرہ نہیں کیا، کبھی کسی بھی شعبے میں۔ بہت بڑی بات ہے یہ، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا کہ یعنی بڑے بڑے تعصبات ہیں، قدم قدم پہ تعصبات، قدم پہ تعصبات ہیں۔ اچھا اب تو لیفٹ رائٹ نہیں رہا، جب ہماری جوانی تھی تو اس وقت تو دایاں بازو بایاں بازو یہ بہت ہوتا تھا اس وقت۔ اب یہ ریکارڈ کرا رہا ہوں میں یہ بات، سبط حسن کے یہاں بھی جا کر بیٹھتے تھے، ان سے گفتگو ہوتی تھی، سی آر اسلم کو لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے یہاں، انیس ہاشمی، نام سنا ہے ان کا؟ میں سبط حسن صاحب سے واقف ہوں، کیونکہ میں ان کے موسیٰ سے مارکس تک پڑھی ہے، اور بیٹل آف آئیڈیاز ان پاکستان تو وہ گلشن اقبال میں رہتے تھے، تو ہم لڑکے، یعنی اس زمانے کے لڑکے، اور ہم جا کر ان کے گھر پہ جاتے تھے، بیٹھتے تھے، سیکھتے تھے۔ لیکن سبط حسن صاحب کو شاید آج کے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے،
بہت ہی بڑے آدمی اور مطلب جی پاکستان ایک میں صاحب اور سب سے تھے بڑے لیفٹ، مارکسسٹ تھے جی سے بڑے. نہیں صف اول کے لوگ، فصیح الدین سالار ایک صاحب ہوتے تھے، ابھی لیفٹ کے آدمی تھے بڑے. تو ان کے پاس جا کے ہم سیکھتے تھے کہ بھائی یہ ہے کیا، لیفٹ ہے کیا، یہ کارل مارکس کی کیا بات ہوتی ہے، ذرا مارکسزم کو سیکھیں سمجھیں کیا بات ہے. لیکن ہمارا جو تعلق قرآن سے رہا یا گرومنگ ہو گئی ہماری، ہم اس پر قائم رہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ بغیر پڑھے کسی یا کسی کو جانے بغیر اسے مسترد نہ کریں. ہاں بہت سی بات. بلکہ جو آپ کی شخصیت کو دیکھ کے تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے مارکس نے بھی آپ کو ایمانی فائدہ ہی پہنچایا ہے. مجھے فائدہ پہنچایا ہے نا، وہ اس لیے کہ ایک چیزیں واضح ہوتی ہیں نا. یہ خود یہ پیراڈاکس ہے کہ مارکس کسی کو ایمانی فائدہ پہنچا رہا ہے. جی یقیناً یعنی کفر کی بہت ساری باتیں ایسی ہوئیں کہ جس کو دیکھ کر لوگ حلقہ ایمان میں، دائرہ ایمان میں داخل ہوئے نا. تو وہ ہمیں ملتا ہے، سبق ملتا ہے نا کہ اچھا یہ چیز ہے، یہ معاملہ کہیں اور سے آ رہا ہے، لیکن ہمارا دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو ہمارے دین کے پاس کیا ان مسائل کا حل ہے جسے مارکس یا کوئی اور پیش کرتا ہے پیرالل؟ ہمارا دین اس کا کینوس سب سے بڑا ہے. وہ جو اقبال یاد آ رہے ہیں کہ اگر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق. جی جی جی. اور اقبال نے کیا کہا تھا مارکس کے بارے میں؟ نیس پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اب تو دیکھیں نا، یہ لیفٹ کو کیا پڑھنا، رائٹ کو. آپ نے بتایا کہ تو تفریق بھی مٹ گئی ہے، پھر ذوق بھی مطالعے کا ویسا نہیں رہا. اچھا آپ نے جن بڑے لوگوں کو دیکھا، جان ایلیا صاحب کو، احمد جاوید صاحب، کیونکہ آپ کیا ہی ٹھہرتے ہیں ہمیشہ کراچی میں، ہم نے تو جتنا ان سے اکتساب فیض کیا ہے اس کا بڑا حصہ آپ کے گھر پہ ہی ہوا ہے. تو کوئی ایسے انٹرسٹنگ دلچسپ واقعات ان بڑے لوگوں کے جو آپ نے دیکھے ہوں اور اس میں ہمارے لیے کوئی نصیحت ہو؟ واقعات تو ایسے یعنی اب واقعات تو بہت سارے ہوتے ہیں. اصل میں جس طرح دیکھتا ہوں نا چیزوں کو، وہ یہ کہ کنفیوژنز ہیں جو آپ لیے گھومتے ہیں، جو آپ کے ذہن کا حصہ بن جاتی ہیں. جب میں نے اپنی کنفیوژنز، جیسے احمد جاوید صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے وہ کنفیوژنز دور کر دیں. لیکن میں ایک جو واقعہ جو آپ نے پوچھا ہے وہ یہ کہ میں احمد جاوید صاحب کا نام بہت سنتا رہا، احمد جاوید، کیونکہ وہ کراچی ہی میں رہے، کراچی ہی کے تھے، پھر وہ لاہور شفٹ ہو گئے. تو ہمارے کراچی کے علاوہ کہیں کے لگتے بھی نہیں ہیں. ہاں کہیں کے لگتے بھی نہیں وہ. تو میں نے وہ طاہر مسعود صاحب ہیں، ڈاکٹر طاہر مسعود، ان سے میں نے یہ کہا کہ احمد جاوید کون ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے، جب بھی وہ کراچی آئیں تو میری ملاقات ان سے کرا دیجئے. یہ بات ہے 97 کی. تو طاہر مسعود صاحب نے یہ فرمایا کہ ہاں میں. تو ایک دن میں جامعہ کراچی چلا گیا، بس کوئی کام ہوگا، وہ سالوں میں جانا ہوتا ہے اب تو خیر. تو طاہر مسعود صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ارے وہ آپ کہہ رہے تھے نا احمد جاوید صاحب کے بارے میں، وہ آئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا واہ واہ. اس زمانے میں موبائل نہیں ہوتے تھے، تو وہ گھر کا جو نمبر تھا ان کا PTCL کا وہ نمبر مجھے دیا. میں نے کہا یار واہ واہ واہ. تو میں نے یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے میری زندگی کا، اور آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران ہوں گے. تو میں نے کال کی انہیں ان کے PTCL نمبر پر. تو کسی نے اٹھایا فون. میں نے کہا احمد جاوید صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ کہا تھا ہولڈ کیجئے. پھر احمد جاوید صاحب آئے. وہ سسرال میں تھے اپنی، اور سسرال اس زمانے میں تھی گلبرگ میں. تو میں نے ان سے جب وہ آئے تو میں نے کہا میرا نام انیق احمد ہے اور آپ احمد جاوید بول رہے ہیں؟ کہ جی میں احمد جاوید بول رہا ہوں. اور اس وقت مشہور انیق احمد بھی نہیں کچھ تھے. 97 اور احمد جاوید صاحب کو پتہ ہی نہیں کون انیق احمد، کس کی کال ہے، ایک انون کال ہے. میں نے کہا حضرت میں آج آنا چاہ رہا ہوں آپ کے پاس اور آپ مجھے وقت دے دیجئے. تو انہوں نے کہا رات 10 بجے آپ تشریف لے آئیے. اب ایک انون کال ہے. میں نے ان سے یہ کہا کہ رات 10 بجے میں آ جاؤں گا، لیکن میں آپ کو لے کر کہیں چلا جاؤں گا
اور پھر ہم صبح آئیں گے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. نہ وہ مجھے جانتے ہیں نہ میں انہیں جانتا ہوں. رات 10 بجے میں پہنچ گیا ان کی سسرال. انہیں بٹھایا گاڑی میں اور پھر ہم کہیں چلے گئے. پھر ہماری گفتگو کا آغاز ہوا بلکہ کراچی میں. پھر انہیں جانتے ہوں گے آپ اس جگہ کو, کیفے پیالہ. ہاں کیفے پیالہ 16 نمبر واٹر پمپ. ہاں وہ اپنا گلبرگ کی طرف جاتے ہوئے. تو وہاں واپسی میں یعنی ہم گفتگو ہوئی ان سے ہوتے 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 پھر واپسی ادھر آئے ہم کیفے پیالہ پر. اور ہم نے وہاں جو وہ چارپائیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہاں بیٹھ کے ہم نے چائے وغیرہ پی. اور میں نے فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں تب میں نے انہیں ان کے گھر ڈراپ کر دیا. اور میں نے جاوید صاحب سے یہ کہا کہ جاوید صاحب بس یہ کہ میری اور آپ کی گفتگو کا آغاز ہوا ہے اور یہ ملاقاتیں جاری رہیں گی اور یہ ملاقاتیں ہمیشہ جاری رہیں گی. 97 تو یہ بات ہے 27 سال پرانی. تو 27 سال پہلے یہ جملہ آپ کا دعائیہ تھا, ندائیہ تھا, وجدان تھا, پتہ نہیں کیا تھا بس یہ. لیکن میرے پاس مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے اندر جو تشنگی ہے نا تو اس کو کسی وجہ سے یہ یعنی کوئی ایک سہارا بن رہے ہیں. یہ میرے سوالات کے جوابات دینے والا ایک شخص مجھے مل گیا ہے اور احمد جاوید صاحب سے میری ملاقاتوں کا آغاز ہو گیا. پھر ہزاروں ملاقاتیں ہوئیں اس 27 سال میں اور رفتہ 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 ان سے سیکھتے. تو آپ کے توسط سے ہم سب کی ملاقاتیں ہوتی بس وہ پھر چلتا ہے یہ سلسلہ. 2 سوال نا میں ایک ساتھ جمع کر رہا ہوں کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہی ہیں. ایک تو یہ کہ احمد جاوید صاحب اور جان ایلیا کے علاوہ جو بڑے لوگ آپ کی زندگی میں آئے, اگر ہم صرف تحدیث نعمت کے طور پہ ان کے نام ہی سن لیں, سب کے بارے میں بات تو نہیں ہو سکتی. اور اب یہ مسئلہ ہے نا کہ دیکھیں آپ نے تعلیمی اداروں کے بارے میں بتایا کہ اتنا کچھ وہاں تو نہیں ملا, لیکن یہ جو شخصیات ہیں یہ تو پورے ادارے ہیں نا, بلکہ یہ تو اداروں سے زیادہ مضبوط لوگ ہیں. تو اس نسل کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا نا کہ بڑے لوگ اب نہیں ہیں, نظر نہیں آتے. تو میں تو بس یہ خوش نصیب رہا کہ جاوید صاحب سے ایک محبت کا تعلق ہو گیا, آپ سے تعلق ہو گیا اور ایک سلسلہ وہاں پہ ہم سیکھنے کا شروع ہو گیا. اور میں بلکہ فیل کرتا ہوں, مجھے لوگ بڑا محسوس کرواتے ہیں کہ میں بہت یک رخا ہو گیا ہوں جاوید صاحب کے معاملے میں نا, کہ ہمیں تو جاوید صاحب نظر آتا ہے, کوئی نظر ہی نہیں آتا دوسرا آدمی. تو آپ کن کن لوگوں سے ملے, اور اب جو یہ مسئلہ ہے کہ لوگ بڑے نہیں ملتے اور اب وہ کلچر بھی نہیں ہے کہ کسی شاعر ادیب کسی مذہبی آدمی کے گھر پہ جا کے آپ تو رک گئے, پوری رات آپ نے گزار دی, کیفے پیالہ پہ جاوید صاحب کو لے گئے. اب جاوید صاحب کو کیفے پیالہ پہ لے کے کیسے جائیں گے لوگ؟ بہت اچھی بات کی, اور یہ واقعی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو وقت ہم نے گزارا تمہیں نہیں ملا, تمہیں نصیب ہی نہیں ہوا. اچھا, احمد جاوید صاحب اور جان ایلیا صاحب بڑی شخصیات, انہوں نے ہماری زندگی, یہ ہمارے مینٹور. لیکن جو لوگ ملے ہمیں زندگی میں, بہت سے لوگوں سے آدمی ملتا ہے, سیکھتا ہے. اور اس زمانے میں تو بڑے لوگ تھے اور دنیا آباد تھی ان بڑے لوگوں سے. اب تو بڑے لوگ ہی نہیں نا, جو آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا. ہم یہ کرتے تھے, یعنی ہمارا جو اس زمانے کے نوجوان ہم لڑکے جو اس وقت اب کراچی کے, اب تو وہ ہم بوڑھوں میں شامل ہونے لگے نا, ہم روزانہ بزرگوں کہہ لیں, بزرگوں میں شامل ہونے لگے. وہ کیا بزرگوں میں, اور اب بس ہم نے وقت ایسے ہی گزار لیا. تو ہم یہ کہتے تھے کہ یار آج رضی اختر شوق سے ملنا ہے, تو ہم چلے جاتے تھے رضی اختر شوق صاحب کے گھر. انجم اعظمی, عزیز حامد مدنی, عبید اللہ علیم, رئیس امروہوی, میشر بدایونی, تابش دہلوی. اچھا, یہ وہ زمانہ ہے جب ہم ادبی یہ تمام میں نے نام ادیبوں شاعروں کے لیے ہیں. سرشار صدیقی, جمال احسانی, ان کے ساتھ ہماری نشستیں, مسلسل نشستیں, سال ہا سال. اس کے بعد وہ علماء کے ساتھ ہماری نشستیں ہوئیں. میں نے کچھ نام یہ لیے. اچھا, علماء کی نشستوں میں بھی جیسے احمد جاوید صاحب سے میں نے دین کے تعلق سے سوالات میں نے بہت سارے رکھے. تو احمد جاوید صاحب یہاں بھی میرے لیے مفید ثابت ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جاوید صاحب تو ہر ڈومین میں فٹ ہو جاتے ہیں, ہر ڈومین میں مطمئن کرتے ہیں وہ. پھر سب سے بڑی بات جاوید صاحب کی یہ ہے کہ جاوید صاحب سوال کو بڑا کرتے ہیں کہ جناب آپ جو سوال کر رہے ہیں نا, اچھا یہی ہے نا, تو پہلے اس سوال کو کھولتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, تاکہ سوال کرنے والے کو
یہ حیرانی ہو جائے کہ جناب والا سوال ایسے کرتے ہیں اچھا، اس اور میں سوال کو دیکھیے بڑا کیسے کیا کہ جاتا وہ ہے. یہ سب عزت نفس مجروح کیے بغیر کرتے ہیں. یہ تو کیونکہ بالکل میرا ایسی بہت بات ہے. تجربہ ہے جی ہاں. کہ کسی سے سوال کیا اور آگے سے جس تحقیر کا سلوک ہمیں ملتا ہے نا کہ ہمیں بتانے کے لیے تم کتنے چھوٹے ہو. جی. اچھا جاوید صاحب کے ساتھ جو سفر رہا نا ہمارا, ہاں. ہمیں انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ تم کتنے چھوٹے ہو. وہ ہماری جہالتیں خود بخود کھلتی رہی اندر سے, کیونکہ جب وہ سوال کو بڑا کرتے تھے تو پھر ہمیں اس تحیر میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ یار ہم تو اتنے چھوٹے آدمی ہیں. صحیح بات ہے. اور پھر یہ علماء کے ساتھ جو نشستیں ہماری ہوئیں تو اس میں کراچی میں ہم جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, اچھا ڈاکٹر محسن نقوی ہیں, علامہ رضی جعفر ہیں, اور مفتی نجیب, مفتی ارشاد, مفتی زبیر, بڑی شجاع الدین شیخ, ان سے بہت نشستیں ہماری ہوئیں اور چیزیں کھلی. لاہور ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر حماد لکھوی ہیں, ڈاکٹر سرفراز آوان صاحب ہیں, بڑے نام ہیں یہ. ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب ہیں اسلام آباد میں, مفتی عدنان کاکا خیل ہیں اسلام آباد میں. ان کے ساتھ ہماری بہت نشستیں ہوئیں اور ان کے ساتھ گفتگو ہوئی بہت اہم نکات پر, اور وہ نکات کھلتے گئے اور ہم سیکھتے چلے گئے, اور سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے, وہ زندگی کے آخری سانس تک جاری رہے گا. تو الحمدللہ. ایک بات یہاں پر میں اچانک ابھی ذہن میں آئی میرے, وہ شاید اہم ہے. دین پیش کرنے والے آدمی کو ادب ضرور پڑھنا چاہیے. واہ واہ, یہ تو بہت اہم بات کی. ادب آدمی کے اندر گداز پیدا کرتا ہے, ادب ذہن کو خشک ہونے سے بچاتا ہے اور ایک نرمی پیدا کرتا ہے, ایک گداز پیدا کرتا ہے, انسان دوستی پیدا کرتا ہے. ہماری جو کلرجی ہے, ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں, بلکہ اکثریت, جو ادب نہیں پڑھتے. اب نہیں پڑھتے ہو. ادب ضروری ہے. یہ بھی سمجھ میں آئی بات. اپنی بات کو پریزنٹ کیسے کیا جاتا ہے, اس کے لیے الفاظ کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے, کون سی بات کہی جاتی ہے. جیسے آپ نے ابھی بات کی نا, بڑی شاندار بات, کہ کسی سوال کو سن کر تحقیر آمیز انداز میں جواب نہ دیا جائے, سوال کو بڑا کیا جائے اور ایک فریکوینسی اس کے ساتھ سیٹ کر لی جائے کہ اچھا میاں تم یہ کہنا چاہتے تھے. اب جب آپ سوال کا قد بڑا کرتے ہیں تو پھر آدمی غور سے سنتا ہے اور اس کے دل میں اپنی بات کو اتار لیا جائے. اب قرآن کی آیت یاد آ گئی مجھے فوراً کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اب یہ طریقہ, اچھا حکمت کو یہاں پہلے رکھا جا رہا ہے, موعظت کو بعد میں رکھا جا رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو قرآن کریم قدم قدم پر ہمیں نصیحت کرتا ہے اور بتاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اشعار سنا کرتے تھے, صحابہ میں کس قسم کا ذوق تھا. بحال وہ ایک الگ بہت لمبی بات ہے. آپ کا گھر بڑی انٹرسٹنگ جگہ ہے. مجھے نا ایک دفعہ بعد میں بتایا کہ میں چھوٹا ہوتا تھا اور ایک صاحب آتے تھے, ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے اور وہ کہیں ایسے لیڑے آتے تھے, اور مجھے ان کو دیکھ کے غصہ آتا تھا. مجھے غصہ اس لیے آتا تھا کہ آج میں کھیل نہیں سکتا, کیونکہ کھیلنے کے لیے جو اسپیس چاہیے بھاگ دوڑ کی جگہ, اب یہ آئے تو کہیں بھی لیڑے آئیں گے. تو میں نے پوچھا بھائی وہ کون تھے, تو کہنے لگا وہ جان ایلیا تھے. مطلب میں نے کہا یار تو اللہ کے بندے, میں نے تو جان صاحب کو کبھی ملاقات نہیں ہوئی, ان کو پڑھا اور میں بڑا مداح تھا, ابھی بھی ہوں. وہ بیچ میں جاوید صاحب کا ایک لیکچر آ گیا تھا, اس میں تھوڑے سے مسائل ہو گئے. لیکن یہ کہ آپ کے گھر میں ہم نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا اور ابھی تک دیکھتے ہیں, ادارے والے بھی آ رہے ہیں, سیاستدان بھی آ رہے ہیں, جو ہے وہ. لیکن آپ کے گھر میں ایک انٹرسٹنگ شخصیت ہے بہت, جن کو جاوید صاحب بہت پسند کرتے ہیں, خالد اسلام صاحب. تو ان کا تذکرہ بھی جو ہے نا بہت ضروری ہے آج. خالد اسلام بہت اچھا آدمی ہے اور وہ بہت مالدار آدمی ہے. لکھنے پڑھنے سے ان کا کوئی تعلق نہیں, لیکن ہمارا دوست ہے, بہت عزیز ہے ہمیں, اور ہماری محفلوں کی جان ہے, بہت محبت کرنے والے. اور جاوید صاحب پر جان چھڑکتا ہے وہ آدمی, اور جاوید صاحب کے ساتھ اس انداز سے رہتا ہے جیسے کوئی ذاتی ملازم. اچھا مجھے جاوید صاحب نے کہا کہ محبت جو ہے وجودی بھی ہوتی ہے, صرف شعوری نہیں ہوتی. تو ظاہری جملہ ہمیں بہت سے جملوں کی طرح سمجھ نہیں آیا. خالد اسلام صاحب کو دیکھ کے مجھے سمجھ آیا کہ محبت وجودی کیسے ہوتی ہے. جی سبحان اللہ. اچھا وہ جو بات تھی نا, وہ کہ وہ عباد نے کہی یہ بات کہ وہ میرے وہ عباد ماشاء اللہ وہ
31-32 سال کے ہیں ماشاء اللہ سے، تو اب وہ کوئی 2-2.5 برس کے. تو عباد میرے ساتھ بہت رہتا تھا زیادہ. پھر اس کے بعد وہ عباد کے بعد عماد ہے، وہ زیادہ میرے ساتھ نہیں رہے، لیکن جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے میرا سعد، تو سعد بھی میرے ساتھ بہت رہا اور اب بھی میرے ساتھ. یہ دونوں ایکسٹروورٹ ہیں، عماد اور عباد اور سعد. عماد انٹروورٹ ہے. عماد انٹروورٹ ہے. تینوں دوست ہیں میرے. ہاں تینوں تمہارے دوست ہیں. ہاں تو وہ عباد اور سعد، تو وہ بات کیا ہو رہی تھی؟ ہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ مشاعرے وغیرہ، تو عباد چھوٹا سا لیکن وہ میرے ساتھ جاتا تھا. پھر جان صاحب، اور پھر جان صاحب تو ظاہر ہے گھر کا فرد، تو عادت ہوتی ہے نا ہماری، آپ کی عادت کا کوئی اچھا شعر اگر سن لیں تو اسے دہراتے ہیں تنہائی میں بھی. تو جان صاحب کا ایک شعر میں نے سنا اور مجھے بے پناہ پسند آیا کہ زندگی کس طرح بسر ہوگی، دل نہیں لگ رہا محبت میں. تو میں گھر میں کام کر رہا ہوں، آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، تو عباد تو بہت چھوٹا، عباد یعنی بہت ہوا تو 2.5-3 سال کا ہوگا. تو جب میں یہ شعر پڑھتا رہا گھر میں گھومتا ہوا آگے، تو عباد بھی توتلی زبان میں زندگی کس طرح بسل ہوگی، دل نہیں لگ رہا محبت میں، اس طرح وہ کہتا رہا. اچھا یہ مسئلہ ہے بات کا، اسی لیے بہت سی چیزوں میں دل لگتا نہیں ہے. آپ نے بہت جلدی شعر پڑھا دیا تھا اس کو. ہاں اچھا ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن جان صاحب ہمارے گھر پہ تھے ان دنوں. تو جان صاحب قسطوں میں اٹھتے تھے، یعنی وہ قسطوں سے مراد یہ ہے کہ وہ بیڈ روم سے آ جاتے تھے ڈرائنگ روم میں، اور ڈرائنگ روم میں آ کر وہ صبح آ گئے اور وہ ڈرائنگ روم میں آ کے وہ صوفے پہ لیٹ گئے. اس کے بعد اٹھے، پھر ناشتہ واشتہ ہوا ان کا، یعنی کوئی 12-1 بجے یہ تھا. تو عباد صاحب کھیل رہے تھے اور صوفے پہ جان صاحب لیٹے ہوئے تھے. لیکن یہ دوسری قسط تھی، یعنی وہ آنکھیں بند کیے لیٹے ہوئے تھے. تو عباد صاحب لگے ہوئے کھیلنے میں، سائیکل وائیکل چلانے میں. تو عباد نے کہا زندگی کس طرح بسر ہوگی وغیرہ، اسے توتلی زبان میں پڑھا. تو جان صاحب نے آواز دی، زور سے بلایا مجھے کہ انیق انیق. میں نے کہا اللہ رحم کری، کیا ہوا؟ یہ بلا رہے ہیں مجھے. تو میں گیا، میں نے کہا جی بھائی جان خیریت؟ کہنے لگے میرے بیٹے نے میرا شعر پڑھا. اب یہ جملہ سنے جان صاحب کا. جان صاحب نے کہا کہ تو یقین کر مجھے اس سے بڑی داد کبھی نہیں ملی. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا کہنے. واہ، میں نے کہا یار کیا بات ہے یہ. جان صاحب کی شخصیت کی معصومیت پوری سامنے آ گئی اس بات سے نا، کہ کتنی وہ محبت. اچھا جان صاحب کی شخصیت کی معصومیت، ضروری نہیں کہ میں آپ کی ہر بات سے اتفاق کروں. نہیں، یہ اس کو میری معصومیت سمجھ کے اتفاق کر لیں، پھر میں اس کو پھر رعایت دیتا ہوں. لیکن خیر ہے جان صاحب کی کیا بات ہے. جان صاحب نے یعنی قدم قدم پر وہ ایک نیا پہلو لاتے تھے اور بات سکھاتے تھے. اب آپ دیکھیے نا کہ ہم بیٹھے ہیں جان صاحب کے پاس، اور جان صاحب نے یعنی میں گیا ان کے پاس، تو انہوں نے کہا یار شعر سن. میں نے کہا جی ارشاد. کہنے لگے کہ پھر یہ جبین و چشم و لب تجھ کو نظر نہ آئیں گے. پھر یہ جبین و چشم و لب تجھ کو نظر نہ آئیں گے. غور سے دیکھ لے ہمیں آج کے بعد ہم کہاں. واہ واہ واہ، کیا بات. اچھا میں نے بھی یہی کہا کہ واہ 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 کیا بات ہے. تو جان صاحب کہنے لگے کہ یہ واہ واہ کیا بات ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ شعر اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے، برا ہے تو کیوں برا ہے، بتائیے. اب میں پریشان، یہ پرانی بات ہے بہت، یعنی اس وقت میری عمر ہوگی کوئی 32 برس. میں نے کہا بہت. اب پیچھے پڑ گئے، ان کی یہ عادت تھی کہ نہیں بتاؤ کہ کیوں اچھا ہے یہ شعر یا کیوں برا ہے. میں نے کہا بہترین شعر ہے. اب ہم جتنا کہہ سکتے تھے ہم نے کہا اچھا تاثیر ہے، اور اس کا کنسٹرکشن اس کی بہت اچھی ہے، سبک مصرے ہیں، یہ وہ. کہنے لگے سب جہالت ہے یار، تم نے کوئی ایک بات بھی ڈھنگ کی نہیں کہی. تو میں نے کہا آپ فرمائے نا، میں کیا عرض کروں گا آپ کے سامنے، میں آپ کا شعر آپ کے سامنے کھولوں گا. تو جان صاحب نے کہا کہ دیکھ اس میں نکتہ کیا ہے. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی جاہل شاعر ہوتا تو وہ اس نکتے کا خیال نہیں رکھتا.
میں نے کہا وہ کیا؟ پھر یہ جبین و چشم و لب، میں نے ایک ترتیب کا خیال رکھا ہے. صحیح. تو مصرے میں بھی ترتیب ہونی چاہیے. پتہ نہیں وہ اپلیکیبل ہے، صنعت لف و نشر ہوتی ہے نا، پہلے مصرے میں ایک آتی ہے بات پھر کھلتی ہے، ایک آرڈر کے اندر ہے، ایک آرڈر میں ہے. تو جان صاحب قدم قدم پر باتیں سکھاتے تھے. یہ تھی خاص بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. کیا وہ امیج کھل رہی ہے آپ پہ؟ جی ہاں، کیا بات ہے. تو اس طرح جان صاحب کے آپ کے پسندیدہ اشعار کون سے؟ کیونکہ آپ جب جان صاحب کو پڑھتے ہیں نا تو ہمارے کچھ دوست بولتے ہیں کہ وہ انیق صاحب اتنی کنوکشن سے پڑھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جان صاحب کے آدھے شعر انہوں نے لکھے ہیں. اصل میں جان صاحب، ہاں جان صاحب کے ساتھ کیونکہ بڑا تعلق رہا نا. اب وہ شعر میں بہت ہیں جان صاحب کے، لیکن اس سے قبل ایک بات بڑی اہم کہ 86 میں سلیم جعفری ایک صاحب تھے جو دبئی میں مشاعرے کراتے تھے، وہ بھی جان صاحب کے بڑے عاشق. تو وہ آئے، جان صاحب کا مجموعہ کوئی نہیں آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جان صاحب کا مجموعہ آنا چاہیے. تو 86 میں یہ کمپوزنگ نہیں آئی تھی. اچھا، ان پیج والا، وہ ان پیج والا ہے نا، کمپیوٹر سے نہیں تھا، وہ کتابت ہوتی تھی. تو ہم نے جتنا ان کا کام تھا جان صاحب کا، یہ تمام مسودے وہ نکالے گئے، اور ان میں سے بہت سے زیادہ ایسے تھے کہ بہت سارے کہ جو مٹ چکے تھے الفاظ، ان کو ان مسودوں کو لکھنا تھا خوش خط. وہ پورا کام میں نے کیا. اچھا، آپ نے. اور پورا کام کرنے کے بعد پھر وہ جو کاتب، اس کا نام تھا خالد صدیقی، انہوں نے وہ اس کو پھر وہ خوش خط یعنی وہ کتابت کرتے، وہ طارق روڈ پہ ہوتے تھے، تو میں ان کے پاس جاتا تھا. یہ 86 87 88 89 یہ 4 سال تک یہی ہوتا رہا، اور 89 کے آخر میں جا کر یعنی وہ شاید جو پہلا مجموعہ ہے وہ آیا. تو یہ تو میں نے آپ سے اتنی ملاقاتیں نہیں، آپ سے کبھی ہم نے بھی نہیں سنی یہ بات. جی، یہ بہت ساری باتیں تم نے نہیں سنی، لیکن یہ کہ بڑے، یہ تو سینکڑوں کیا ہزاروں واقعات ہیں جان صاحب کے. بلکہ ہمارے کئی دوست ہم سے یہ کہتے ہیں کہ لکھو، تو میں نے کہا نہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ناقابل اشاعت ہیں. ہماری ایک دوست ہیں بہت اچھی، اور کینیڈا میں ہوتی ہیں، بہت بڑی شاعرہ ہیں، نسیم سید بھی جان صاحب کی عاشق. تو وہ ابھی لاسٹ ٹائم جب آئی تھیں تو انہوں نے یہی کہا مجھ سے کہ تم لکھ دو، بس یہ سب باتیں ہیں نا لکھو. اچھا، ایک سوال کرنے کی نا میں ہمت چاہ رہا ہوں، میں کبھی ہمت ہوئی نہیں اور میں نے پلان بھی نہیں کیا تھا آج اس پوڈ کاسٹ کے لیے سوال. اب آپ نے اتنی بات کر دی نا تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ جان ایلیا کو بہت لوگوں نے بیچا ہے. آپ کتابوں کی صورت میں، نام کی صورت میں، آپ اتنے قریب رہے. چلیں دین کا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے کہ دین میں آپ نے کوئی وہ کمائی دھمائی نہیں کی اس میں اس میں، تو حتیٰ کہ آپ نے جان صاحب کے تعلق کو بھی سیل نہیں کیا. یہ میری سطح نہیں ہے. بلکہ 2002 میں جان صاحب کا انتقال ہو گیا، اور 2002 میں میرے والد کا بھی انتقال ہوا. تو میں 1 سال میں 2 مرتبہ یتیم ہوا. تو بس جو تعلق کی بات ہوتی ہے نا، جملے کی گریوٹی محسوس کر لے تو آپ کا اور جان صاحب کا تعلق بالکل ہمارا تعلق تو وہ بس ناقابل بیان ہے. جان صاحب، میں نے آپ کو محسوس کیسے ہوتا ہے کہ جب جان صاحب کے بارے میں الگ ٹپ گفتگو ہوتی ہے؟ میں کچھ نہیں، پہلے غریب کتابیں آتی ہیں. نہیں، مجھے پہلے غصہ آتا تھا. ایک اور بات جو ہوئی نا کہ بہت سے لوگ جان صاحب کو اون کرنے لگے ہیں. اچھا، اس میں بیٹے بن گئے ان کے. نہیں، کوئی کمال میں ہمارا نہیں ہے، لیکن کیونکہ جیسا میں نے ابھی بتایا کہ 22 سال میں جان صاحب کے ساتھ شب و روز رہا، تو بائی ڈیفالٹ اگر میں آپ کے ساتھ 22 سال رہوں تو میں سب بتا دوں گا آپ کے کون ملتا تھا، کون نہیں ملتا تھا، کیا تھا، کس سے کتنا تعلق تھا، کس کے بارے میں جان صاحب کیا کہا کرتے تھے، کیا جذبات تھے، وہ سب پتہ ہے نا مجھے. آج بہت سارے لوگ جو جان صاحب کو اون کرتے ہیں اور بقول نجم الدین سہروردی کے کہ انہیں بیچ رہے ہیں. میرے پاس کام بہت ہے. دیکھیے، میں جو کام کر رہا ہوں نا، جیسا بھی کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میں اسی میں لگا رہوں. میں کوئی جواب بھی دینا پسند نہیں کرتا، لیکن جو بات نجم الدین نے کہی نا، یہ پورا شہر جانتا ہے کہ انیق کا اور جان صاحب کا تعلق کیا تھا. بلکہ اب آپ دیکھیے نا، وہ شاید
کی بات ہو رہی ہے نا، جو میں نے ابھی بات کی، شاید کا دیباچہ، پہلی کتاب جان صاحب کی 86، اب 86 میں 24 سال میں تو میری حیثیت کیا، میرا مقام کیا، میرا آج بھی کوئی مقام نہیں. جان صاحب شاید کے دیباچے میں لکھ رہے ہیں 2 باتیں اور میرے نام سے، اور انیق احمد حساب دوستاں در دل، انہوں نے مجھے بڑا کر دیا. میں حیران ہوا کہ جان صاحب، کیونکہ جان صاحب کو معلوم تھا کہ انیق احمد کون ہے، اور بہت ساری باتیں میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. اچھا، باتیں تو نہیں بیان اور کریں گے، دوسری کچھ جگہ شاعری تو سنائیں. نہیں، اور دوسری جگہ انہوں نے لکھا کہ شاید کا سب سے بڑا مسئلہ تھا انتخاب کا، اور بہت زیادہ کلام. اب ان میں سے انتخاب کرنا، تو کئی لوگوں نے، جان صاحب لکھ رہے ہیں دیباچے میں کہ انہوں نے یعنی اس کو انتخاب کیا، اور اس کو فائنل میں نے اور انیق احمد نے کیا. کیا بات. یعنی کتاب کو فائنل میں نے اور انیق احمد نے کیا. ہاں، لیکن یعنی ہم نے کیا، ایک مشاورت ہوئی، لیکن میں گفتگو میں نہیں آتا 86 میں، تو بالکل ہی نہیں آتا نا. بعد میں تو بہت جا کر یہ درخت زرد جو ان کی نظم ہے بہت بڑی، اس پر ہماری گفتگو بھی ہوئی ان سے، لیکن اس وقت ہماری عمر 40+ تھی. تو 40+ کے بعد جا کر جو گفتگو ہوئی اور کچھ ان سے مباحث شروع ہوئے، وہ تو جب ہم 18 سال کے تھے، وہ تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا نا. تو وہ رفتہ رفتہ بات آگے جاتی ہے. ایک دفعہ نا یہ بات مجھے لے گئے تھے گلشن میں، جہاں پہ درخت زرد کی روایت ہے ان کی، کہ وہ علاقہ دیکھا ہم نے کہ جان صاحب نے یہاں پہ شعر کہے تھے. اچھا، میں آپ کی گفتگو سے یہ ایک بات ڈرائیو کر رہا تھا کہ اللہ نے آپ کو اتنا نواز دیا کہ یقیناً آپ کو ان چھوٹے موٹے اور اس سطح کے کاموں سے ہمیشہ بچا کے رکھا، اخلاقی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی. تو جو جان ایلیا صاحب کی شاعری ہے، یقیناً وہ بہت سے اشعار آپ کو پسند ہوں گے، لیکن کچھ اگر اس میں آپ عطا کریں ہمیں. اب جان صاحب کے بہت سارے اشعار ہیں، اب میں اس پہ یعنی میں کیا، رینڈم سلیکشن کے قانون کے تحت رینڈم سلیکشن کے قانون کے تحت تو میں حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی، شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی گئی. اس کی امید ناز کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ، اس کی امید ناز کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی. اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں، اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبا بھی سی گئی. اللہ اکبر. تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی. جان صاحب کے ایک بات کہی جاتی ہے، بڑی کنٹروورشل سی بات ہے، کہ نا جان صاحب کتاب پہ مر جاتے ہیں آ کے نا، شعر ان کا، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن ایک بات میں یقیناً سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں نا، وہ شعر زندہ ہو جاتا ہے. نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور میں کسی انکسار کے حوالے سے یہ بات نہیں کہہ رہا، یعنی اس میں کوئی انکسار پوشیدہ نہیں ہے. جان صاحب صفحے پہ بھی زندہ ہیں. جو یہ بات کہتے ہیں، مطلب میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن جتنا میں سمجھتا ہوں اور جتنا ان شعر کو، لفظ کو سمجھتا ہوں، جان صاحب زندہ تھے، زندہ ہیں، اور زندہ رہیں گے. آج ایک بات یہ نکل کر آتی ہے سامنے، گفتگو میں آتی ہے، ایک عام گفتگو ہے کہ سوشل میڈیا نے جان صاحب کو زندہ کر دیا ہے. بہت کہا جاتا ہے جان صاحب کتاب میں زندہ ہے. آئیے، یعنی جان صاحب کے اشعار، اصل میں شعر پر بات کیجئے نا، شخصیت پہ نہیں کیجئے. نمبر 1 لائیے یہ جان صاحب نے، جو اب میں آپ کو کچھ شعر سناتا ہوں جان صاحب کے، کہ اب میں یعنی اتنے سارے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انتخاب کہاں سے کروں اور کیا کروں. اب جیسے وہ غزل ہے نا ان کی، ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں،
شکریہ مشورت کا چلتے ہیں، ہے اسے دور کا سفر درپیش، ہم سنبھالے نہیں سنبھلتے ہیں، ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں۔ اور یعنی اب ان کی نظمیں، جون صاحب کی نظمیں جیسے، اچھا وہ لوگ اتنا نہیں پڑھتے نظم کی طرف نا، ہمارا مزاج سوشل میڈیا کا غزل والا مزاج آتا ہے۔ جو لوگ نظموں سے محبت کرتے ہیں وہ نظم پڑھتے ہیں۔ نہیں میں تو عوام کی اور ماسز کی بات کروں سوشل میڈیا پہ نا، ہاں وہ غزل ہی زیادہ۔ اچھا 3 سوال جو ہے نا ہم کوئکلی اس کو ریپ اپ کرنے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی شادی کب ہوئی، اور آپ کی شادی کے حوالے سے آپ کوئی ٹی وی پہ بات ہی نہیں کرتے؟ نہیں میں کیا بات کروں، شادی 1989 میں ہوئی، اور یہ ہوئی 30 جولائی، تو 30 جولائی قیامت لائی۔ 30 جولائی 1989 کو میری شادی ہوئی، اور بس تاحال وہی بیوی ہیں۔ فقہا سوال ہی اٹھا سکتے قیامت کس پہ لائی، آپ پہ یا آنٹی پہ؟ ہاں جی بالکل، کہ وہ میں ایسے دوستوں میں کبھی کہتا ہوں کہ یہ ہیں شریک مشکلات، تو بعض دوست میرے کہتے ہیں اور تم وجہ مشکلات۔ بس الحمدللہ آنٹی بہت ہی محبت کرنے والی ہیں، اور ماشاء اللہ سے جب سے آپ کے گھر آنا ہوا، اب تو کئی سال ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا محبت کا ایک پورا پیکر بنایا ہے، اور امپورٹنٹ ہے، زندگی بھر میرا ساتھ دیا، اور میں تو ایک کھدن لاؤ جسے کہتا ہے نا، کہ ایک اپنا لاؤ بالی سا، اور جو پوری زندگی جو سامنے ابھی آئی بھی، تو اس سے ایک تاثر نکل کر آتا ہے نا، کہ میں ایک آرگنائز آدمی نہیں رہا، لیکن یہ میری بیوی کا مجھ پر احسان ہے بہت بڑا، کہ اس نے کمپوز کر کے مجھے رکھا۔ جس طرح آپ کے کمرے میں کتابیں میں نے دیکھی نا، میری بیوی تو گھر سے نکال دے مجھے اگر میں اس کتابوں کے علاوہ مجھے محفلیں، اب تو میں نے بہت اپنے آپ کو سکیڑ لیا ہے۔ میں نے بھی شادی کے بعد کتابیں اوپر دوسرے فلور پہ ڈال دی ہیں۔ نہیں کتابیں تو بری نہیں لگتی، اصل میں وہ جو محفلیں، پھر گھر پر نشستیں، میں 90% اپنے آپ کو بالکل سکڑ چکا ہوں، شاید 95%۔ اچھا اس پہ ہی حال ہے؟ اس پہ ہی ہم تو جب آپ کے گھر آتے ہیں کچھ کھانا پینا چل رہا ہوتا ہے، بہت کم، بہت کم، یعنی اب میرے دوست ورنہ ڈیلی نشستیں گھر پر ہو رہی ہیں، اور یعنی شاعر، ادیب، صحافی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور رات بھر کی نشستیں۔ آنٹی کو وہ شعر ضرور یاد ہوگا جان ایلیا کا، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر۔ تو اچھا آپ نے سفر بہت کیا، ٹریول بہت کیا دین کے حوالے سے بھی، تو آپ دنیا میں کون سے ممالک، کون سے شہر پسند ہے آپ کو؟ ابھی آپ امریکہ گئے ماشاء اللہ، پورا رمضان وہاں پر آپ کے پروگرامز ہوئے ہیں، بڑے اچھے پروگرامز ہوئے، کچھ دیکھے بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ۔ تو ٹریول جب آپ کرتے ہیں تو کون سے ممالک، کون سے شہر بڑے اچھے لگتے ہیں آپ کو؟ کس لحاظ سے؟ وہاں پہ رہنے کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے؟ دیکھیں مجھے استنبول مجھے بے پناہ پسند آیا۔ لندن سے مجھے عشق ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ہاں تو لندن مجھے بے پناہ پسند ہے۔ آپ سے مل کے مجھے یاد ہے لندن میں ایک پروگرام بھی اٹینڈ کیا تھا میں نے، وہ شوکت صاحب کے اقبال پہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی لندن میں 2018 میں۔ اچھا ہاں شوکت صاحب پہ میرا لیکچر تھا، جی کلاچی ریسٹورینٹ میں ہوا تھا، میں کافی لمبی ٹرین لے کے آیا تھا لندن خود اتنا بڑا ہے۔ ہاں وہ تو لندن مجھے بے پناہ پسند ہے لندن، اور میں الحمدللہ میرا خیال ہے کہ کوئی 40-50 دفعہ تو گیا ہوں گا، تو مجھے فریکوینٹلی ٹریول کرتے ہیں۔ جی کراچی کے بعد، یعنی میرا شہر کراچی ہے۔ آپ کے لیے لندن اور کراچی اور لاہور جیسا ہے؟ ایسا ہی ہے بالکل۔ اچھا آخر میں یہ کہ ہم آف دا اسکول کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں، اس پہ اگر ہمارے ساتھیوں کو حوصلہ افزائی کے لیے کوئی آپ بات کہیں، کوئی مشورہ دیں کہ جس سے ہم اپنے کام کو امپروو کریں۔ اب الحمدللہ 1900 کے قریب طلباء طالبات ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں جو اسکول سے لے کر مطلب کنڈر گارڈن سے سیکنڈری تک پڑھا رہے ہیں، پھر کورسز کروا رہے ہیں، روزگار پروگرامز چل رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو اگر کچھ مشورہ آپ کی طرف سے ہمیں عنایت ہو، یا ہمارے ساتھیوں کے لیے جو اس کام میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اچھا کام کر رہے ہیں، دیکھیے اپنے حصے کی شمع جلانی ہوتی ہے۔ اس کے جو سرخیل ہیں اور اس کے جو میر کارواں ہیں، نجم الدین سہروردی صاحب، آپ کا بہت بڑا کام ہے یہ۔ آپ تو ہمارے دادا حضور سے شروع ہوتا ہے، علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب، دادا حضور سے چلتا ہوا آیا اور ہوتے ہوئے اب اس کارواں کے چھوٹے سے پیادے ہیں۔
ہاں تو یہ کام بس اپنے حصے کی شمع جلانا ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک ویژن ہو وغیرہ وغیرہ. 1900 بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت سارے کام ہو رہے ہیں، زبانیں آپ سکھا رہے ہیں، علم سے قریب کر رہے ہیں، کلاسز جاری ہیں، اور وہ جو غریب بچے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ آتے ہیں، 99% وہی آتے ہیں، وہی جو free آتے ہیں. تو education کتنی ہے. بڑی بات ہے. تو ایک بچہ نہیں ہے، یہ ایک گھرانہ ہے جو تیار ہو رہا ہے. تو یہ 1900 بچے نہیں ہیں، 1900 گھرانے ہیں، اور یہ 1900 گھرانے ملٹیپلائی ہوتے ہوتے کہاں تک جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ بہت اچھا کام ہے، اور اس کا اجر. آپ کا مشورہ بھی شامل رہا احمد جاوید صاحب سے آپ کے گھر پہ، بلکہ یاد ہے مجھے ایک بہت طویل میٹنگ بھی ہوئی تھی ہماری جب ہم اسکول کا کام یاد ہے مجھے، اس کو ایکسپینڈ کر رہے تھے. تو بہت شکریہ. بلکہ آپ کی جو شخصیت کے اتنے سارے پہلو ہیں، میرے خیال سے ہم نے جو گفتگو کی اس میں اس کی کچھ جھلک آتی گئی، کہ قرآن کے حوالے سے گفتگو ہوئی، ادب کے حوالے سے ہوئی، کہیں کچھ بہت ہی مزیدار جملے فقرے سننے کو ملے. کیونکہ اب جو نا فقرہ اچھا کہنا یہ بھی ایک بہت المیہ ہوتا جا رہا ہے، کہ بہت ہی فضول سی باتوں کو لوگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے پتہ نہیں کتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے. صحیح بات ہے. اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں جس جانب آپ کا اشارہ ہے، انہیں بڑوں کی صحبت نصیب نہیں ہوئی. انہیں نہیں معلوم کہ فقرہ سازی کسے کہتے ہیں، اور فقرے کی یعنی تہدار فقرہ کیسا ہوتا ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم مشتاق احمد یوسفی کی صحبت میں کم از کم 20 برس بیٹھے. اچھا ان کا نام رہ گیا تھا، اچھا ہوا کہ آ گیا. جو یہ فقرے پہ یاد آئی نا بات، یہ ان کے فقرے توبہ 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 توبہ. یہ فقرہ وہ کتاب میں نہیں لکھا، انہوں نے کسی کتاب میں نہیں ہے، ان کے گھر کا فقرہ ہے، لیکن وہ میں نے ان سے کہا تو انہوں نے احتیاطاً کتاب میں نہیں دیا. تو چھوڑے، جب انہوں نے نہیں دیا تو میں کیوں ریکارڈ کرواؤں. چلے کہہ دیں، ہمارے لیے ایکسکلوسیو کنٹینٹ ہو جائے گا. وہ میرے ذہن میں تھا کہ میں کہہ دوں، لیکن وہ پھر وہ اقبال کا مجھے مصرع یاد آ رہا ہے کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. جی ہاں. تو یہ نہیں فقرہ سازی کیا ہوتی ہے، وٹ کسے کہتے ہیں. ویسے چلے مشتاق یوسفی صاحب کا کوئی جملہ جو انہوں نے اجازت دی ہو یا تو چھپ گیا ہو. میں اصل میں جو کتاب میں آئے ہیں فقرے وہ تو سب نے پڑھ لیا. میں یہ سوچ رہا ہوں اور یاد کر رہا ہوں کہ جو آف دا ریکارڈ ہے نا، تو وہ آف دا اسکول میں جو آف دا ریکارڈ باتیں لگتی ہیں. ہاں تو وہ ڈھونڈ، لیکن وہ قابل اشاعت ہو. آگے بچے بھی پروگرام دیکھیں گے ہمارا. تو وہ کچھ فقرے ان کے بس بہت شاندار ہیں اور ایسے. لیکن ان کے تو پوری جو کتابیں ہیں ان کے، وہ آب گم، زرگزشت اور چراغ تلے، خاتم بدن. احمد جاوید صاحب کے اس فقرے پہ بات مکمل کرتے ہیں. تو آج کل بہت ایک شہر میں مسئلہ بنا ہوا ہے، بلکہ ملک میں، بلکہ شاید کرۂ ارض پہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ علم کی تکمیل جو ہے وہ جاننا نہیں ماننا ہے. تو ہم نے مان لیا آپ کی بات. بس یہی ہے، سمینا و اتانا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور میں نجم الدین آپ کا بہت شکریہ، اور آپ ایسے بہت ذہین آدمی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے بڑے کام لے گا اور آپ بہت آگے جائیں گے. میری بہت ساری دعائیں ہیں. بہت شکریہ. تو آپ نے بہت سی جگہ صرف نظر کر کے باتیں آگے پیچھے کر دیں، لیکن میں نے بڑا انجوائے کیا گفتگو کو. میں تھوڑا ٹینشن میں تھا، تھوڑا سا ٹینس اور پریشر میں تھا کہ انیق احمد صاحب کے ساتھ کیسے بات ہوگی اور اسکرین. لیکن جتنے بھی میں نے پوڈ کاسٹ کیے ہیں ابھی تک، شاید میں اس سے زیادہ ریلیکس کسی پوڈ کاسٹ میں نہیں تھا، اور بیٹھتے ساتھ ہی تھا، سب کچھ دور ہو گیا. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ پروگرام دیکھا. انشاءاللہ ایک اور نئے مہمان کے ساتھ اگلی ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انیق احمد صاحب سے کوئی رابطہ کرنا ہو تو جیسے احمد جاوید صاحب سے رابطہ کرنا ہوتا ہے تو انیق احمد صاحب کو لوگ یاد کرتے ہیں. اگر انیق احمد صاحب سے رابطہ کرنا ہو تو آپ مجھے یاد کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.